آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور ہماری مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل بٹن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر روز نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات جب میں اٹھی تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہیں پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلی، اور تلاش کرتے کرتے جنت البقیع میں پہنچی، اور وہاں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود پایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہچانا تو فرمایا، تمہارا خیال ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ اور تیری باری ہوتے ہوئے میں کسی اور اہلیہ کے پاس چلا گیا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، مجھے ایسا ہی خیال گزرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور اہلیہ کے ہاں تشریف لے گئے ہوں گے۔ فرمایا، ایسی بات نہیں، ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور دعا کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان سے زیادہ تعداد میں اپنے بندوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں اور ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس رات میں جاگنا چاہیے اور عبادت بھی کرنی چاہیے، اور اگر کسی کے گھر کے قریب میں ایسا قبرستان ہو جس میں میلہ نہ لگا ہوا ہو اور خرافات اور غیر شرعی کام نہ ہوں، تو کبھی کبھار اس مبارک رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں قبرستان میں چلے جانا بھی چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہر سال یہ رات آئی ہے، ان میں صرف ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اس لیے ہمیں بھی بہت زیادہ اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ، تم کو معلوم ہے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ ہی بتائیں کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال پیدا ہونے والے بچوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور ہر اس آدمی کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے جس کا آئندہ انتقال ہونے والا ہے، اور نیز اس رات میں بندوں کے گناہ اعمال قبول کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اس رات میں بندوں کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر سکوت فرمایا اور پھر کہا، میں بھی اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گا جب تک اللہ تعالی اپنی رحمت نہیں فرمائے گا۔ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہ جاؤں گا۔ اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ اللہ تعالی کی رحمت نیک کام کرنے سے اور گناہوں سے پرہیز کرنے سے ہوتی ہے۔ جب دونوں باتیں جمع کریں گے تو اللہ تعالی کی رحمت اپنے آغوش میں لے لے گی۔ روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو تم نماز میں کھڑے رہو، اور فرمایا کہ اس رات میں مغرب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلانات کیے جاتے ہیں کہ کوئی ہے ہم سے بخشش مانگنے والا، ہم اس کو اپنی بخشش عطا کریں، کوئی ہے توبہ کرنے والا، اس کی توبہ قبول کر لیں، اور کوئی ہے صحت مانگنے والا، اس کو صحت عطا کر دیں، اور کوئی ہے روزی مانگنے والا، اس کو روزی عطا کر دیں۔ یہ اعلانات
مغرب سے لے کر صبح صادق تک ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اعلانات ویسے ہر روز رات کے آخری حصہ میں ہوتے ہیں۔ رات کے آخری حصہ میں جب تہجد کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ کی طرف سے ملائکہ یہ اعلان کرتے ہیں۔ یہ ملائکہ مغرب سے ہی یہ اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ غروب آفتاب سے ہی یہ رات شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ رات جاگنے کی ہے، عبادت کی ہے، اور اس رات میں ہم کو اپنی اپنی استعداد کے مطابق عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ساری رات جاگنا ضروری نہیں ہے۔ خشوع خضوع کے ساتھ جتنی دیر عبادت کر سکتے ہیں کر لیں، قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، نوافل پڑھ لیں، اور اگر نیند تنگ کرے تو پھر سو جائیں۔ جلدی اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں۔ اور اس رات مغرب سے لے کر عشاء تک مسجد میں نفلی اعتکاف کر لیں۔ اس میں یہ آسانی ہے کہ آپ اوابین کی نماز پڑھ سکیں گے، اور وہاں ایک فضیلت یہ ہے کہ مغرب سے لے کر عشاء تک مسجد میں اعتکاف کرنے والا اور کسی سے دنیا کی بات نہ کرنے والا، اس کے لیے اللہ پاک جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ بس مسجد میں رہیں مگر عبادت کرتے رہیں، کسی سے باتیں نہ کریں، اور عشاء کے بعد کیا ہی اچھا ہو کہ صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں، کہ وہ بھی اسی حدیث سے ثابت ہے۔ اور اس رات میں گناہ سے بچ جائیں کہ مغفرت کی رات ہے۔ اس کے بعد مسجد میں زیادہ اجتماع نہ کریں، نفل عبادت چھپ کر کرنی چاہیے۔ اس لیے مساجد میں اکٹھے ہو کر عبادت کرنا بھی ثابت نہیں ہے، اس کا گھر میں اہتمام کرنا چاہیے، اور گھروں میں اپنے بچوں کو بٹھانا چاہیے اور ان کو بھی انعام کی ترغیب دے کر ان سے تسبیحات پڑھانی چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سارے گھر والے بیٹھ جائیں اور سب اپنے ہاتھ میں تسبیح لے لیں۔ جو بچہ ایک تسبیح پڑھے گا اس کو اتنا انعام ملے گا، جو 50 پڑھے اس کے 50 روپے ہوں گے، جو 100 دفعہ پڑھے تو اس کے 100 روپے ہوں گے، اور سچ مچ پھر بچوں کو یہ انعام دیں بھی۔ اور اس رات کا خاص عمل تمام عبادتوں کے بعد یہ ہے کہ گڑ گڑا کر دعا، اس لیے کہ اگلے سال کے تمام اہم فیصلے اس مبارک رات میں ہوتے ہیں، یعنی فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور ادھر دعا کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور دعا وہ مبارک عمل ہے جو خلوص سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دیتے ہیں۔ تو اگر کچھ تقدیری فیصلہ ہماری قسمت میں وہاں کچھ اور لکھا ہے اور دعا کرنے والا وہ بدلوا سکتا ہے، اس لیے گڑ گڑا کر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے خوب جی بھر کے دعا مانگے۔ اور آخر میں یہ 2 دعائیں مانگنا نہ بھولیں۔ ایک عافیت کی دعا مانگنا نہ بھولیں، اے اللہ میرے والدین کو، میرے اہل و عیال کو، سارے احباب کو، پوری امت مسلمہ کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما۔ ہر طرح ہر لمحہ عافیت کی دعا مانگے، اور عافیت سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری وہ جامع دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یوں دعا کریں کہ یا اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں آپ سے مانگی ہیں ہمیں عطا فرما دے، جو بھی پناہ مانگی ہے یا اللہ ہم سب کو پناہ دے دے۔ اور عشاء کی نماز بھی باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں، اسی طرح فجر کی نماز بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں۔ ساری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، جب تھک جائیں تو سو جائیں، لیکن عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھیں، اس لیے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات جا کر عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر فجر کی نماز باجماعت عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی آدھی رات جا کر عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح فجر اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے والا ساری رات جا کر عبادت کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس پر عمل کریں۔ تو اس رات کو اگر زیادہ عمل نہیں ہو سکتا، ساری رات نہیں جاگ سکتے، تو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز
جماعت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ہوگا، ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ہوگا۔